انیشیل ایج سے ہی اس کی جو فرسٹ امپریشن آتا ہے، کیونکہ CSS از ون آف دا موسٹ پریسٹیجیس سروسز ان آر کنٹری، تو وہ بیسک امپریشن بڑی ارلی ایج میں ڈیولپ ہو گیا تھا. پھر آہستہ آہستہ اسی کی طرف کام کرنا شروع کیا اور پھر ہو گیا. آئی ہیو بیچلرز ڈگری ان انگلش لٹریچر فرام کنیک کالج لاہور. اس کے کرنے کی کوئی اور وجہ تھی. آئی ڈڈ FSc وتھ پری میڈیکل اینڈ دین آئی ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو پرسیو میڈیکل اور اینی ادر سائنس ریلیٹڈ فیلڈ. آئی وانٹیڈ ٹو اسٹڈی لٹریچر. دیٹ واز ٹوٹلی ڈفرنٹ ڈیسیجن فرام CSS. اور پھر اس کو سپورٹ کرنے کے لیے کہ میں لٹریچر کے بعد CSS دے دوں گی تو CSS اس سے بھی کنیکٹ ہو گیا. امیجیٹ فیملی میں کوئی بھی CSP نہیں تھا. آئی ایم دا فرسٹ ون. ایگزیکٹلی پن پوائنٹ نہیں کر سکتی میں کہ کیسے خیال آیا، کب خیال آیا. بس یہ گریجولی بلڈ اپ ہوتا رہا اور لیکن میں پن پوائنٹ نہیں کر سکتی کہ کس جگہ پہ ڈیسائیڈ کیا کہ CSS ہی کرنا ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ ویسے ہی کہا جاتا ہے کہ لٹریچر والے CSS کر جاتے ہیں، پر پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو لٹریچر والوں کا CSS کرنا کافی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو آرٹس پڑھنے کی عادت ہوتی ہے، آپ کو ناولس پڑھنے کی عادت ہوتی ہے، فکشن پڑھنے کی عادت ہوتی ہے، اور اچانک سے آپ کرنٹ افیئرس پڑھ رہے ہو، پاکستان افیئرس پڑھ رہے ہو، تو آپ بالکل ایک فینٹیسی کی دنیا سے نکل کے بالکل ریالٹی کی دنیا میں آ رہے ہوتے ہو. تو اگر یہ ٹرانزیشن ہو سکتا ہے تو میرے خیال سے کوئی بھی CSS کر سکتا ہے. آپ کے بیک گراؤنڈ کا تعلق نہیں ہوتا ہے، صرف آپ کی کمٹمنٹ کا اس سے تعلق ہوتا ہے. ایزی تو بالکل نہیں لگا تھا. یہ تھا کہ ایک تو ٹائم اسپین بہت کم تھا جب میں نے ڈیسائیڈ کیا اس سے، اور ایگزام کے بیچ میں میرے پاس بہت کم ٹائم تھا. میں اکیڈمی کا لاسٹ بیچ تھی، اس میں نے انرول کرایا تھا. اور دوسرا یہی جو ٹرانزیشن آیا، جو سبجیکٹس میں شفٹ آیا تھا اچانک سے، کیونکہ 4 ایئرس بیچلرس کی ڈگری میں آپ کا بالکل ایک ٹیمپرمنٹ سیٹ ہو جاتا ہے ایک سبجیکٹ کے ساتھ، اور پھر اس کو بریک کرنا، اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا اور ان سارے سبجیکٹس کو پڑھنا، اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو آر ڈیلنگ وتھ 12 سبجیکٹس، ایک سبجیکٹ بھی نہیں ہوتا. تو یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ لگا تھا. آئی ایم ناٹ ریئلی پراؤڈ آف اٹ، لیکن میں نے 4 منتھس میں تیاری کی تھی، اور میں کسی کو مس گائڈ نہیں کرنا چاہتی، کسی کو یہ مشورہ بھی نہیں دوں گی. میں بلکہ یہ کہوں گی کہ پلیز پلے سیف، پورا ٹائم لیں اپنا. بالکل اس بات پہ نہ چاہیں کہ 4 منتھس میں تیاری ہو جائے گی. لیکن میں نے 4 منتھس میں کی تھی، اور میں نے پھر دن کے گھنٹے نہیں ڈیسائیڈ کیے تھے، میں نے دن کے ٹاپکس ڈیسائیڈ کیے تھے. کبھی کبھار مجھے اس میں 12 گھنٹے بھی لگ جاتے تھے، کیونکہ آپ کا پروڈکٹیوٹی لیول جو ہوتا ہے وہ ہر دن ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور خاص طور پہ اتنے لمبے ٹائم پیریڈ میں. تو کبھی 4 گھنٹے میں ہو جاتے تھے ٹاپکس، کبھی 12 گھنٹے میں بھی نہیں ہوتے تھے. تو میں ٹاپکس ڈیسائیڈ کر کے اس حساب سے میں نے اپنا اسکیجول بنایا ہوا تھا. سب نے کہا تھا، بہت لوگوں نے کہا تھا، یہ نہیں اور بھی بہت ساری باتیں کہی تھیں کہ ہو ہی نہیں سکتا، ایسے بچے تھوڑی CSS کر جاتے ہیں، وہ تو شاید بچپن سے ہی علیحدہ ہوتے ہیں. تو لیکن آپ کو کانفیڈنس ہونا چاہیے اپنے اوپر کہ اگر آپ ایک چیلنج لے رہے ہو تو آپ اس کو ایٹ لیسٹ کمپلیٹ تو کرو. رزلٹ جو ہوتا ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، آپ کسی چیز کا بھی رزلٹ تو ڈیفینیٹ نہیں ہوتا ہے، لیکن جو آپ کا ایفرٹ ہوتا ہے میرے خیال سے وہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے. ایسے کی مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہوتی تھی، کیونکہ ہائپ اتنا کریٹ ہوا ہوا تھا کہ ایسے کلیئر ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن آئی ریممبر کہ جو فرسٹ کلاس تھی انہوں نے اس میں بتایا تھا کہ ایسے جو ہے یہ آپ کا انگلش کا پیپر ہے، آپ کے انگلش کے پروفیسر اسے چیک کریں گے، کوئی کرنٹ افیئرس کا یا پاکستان افیئرس کا یا کسی اور سبجیکٹ کا ٹیچر اس کو نہیں چیک کرے گا. تو وہاں سے بہت کلیئرٹی آ گئی، تھوڑی چیزیں سمپلیفائی ہو گئیں کہ انگلش پہ فوکس رہے گا، اسٹرکچر پہ فوکس رہے گا، اور باقی ساری چیزیں کیونکہ ٹاپک انسین ہوتا ہے تو وہ چیزیں آپ کی ایونچولی تیار ہوتی رہتی ہیں. CSS کی تیاری کے ساتھ آپ کا جنرل نالج ہوتا رہتا ہے، آپ کے کرنٹ افیئرز ہوتے رہتے ہیں، تو فوکس جو ہے وہ آپ کا انگلش پہ ہوتا ہے. تو اس نے بہت ہیلپ کیا. جتنا آپ ایگزامینر کو ہیلپ آؤٹ کریں گے، جتنا آپ اسے سمپلیفائی کر کے دیں گے چیز، اگر اسے ہر تیسرے ورڈ پہ اسے نہیں سمجھ آ رہا کہ آپ نے کیا لکھا ہوا ہے تو وہ آپ کو مارکس نہیں دے گا. اور ایز آف لینگویج جو ہوتی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. آپ کا جو فلو ہوتا ہے وہ نیچرلی آنا چاہیے. اگر آپ زبردستی اس میں اپنی ووکیبلری لے کے آئیں گے تو ایگزامینر کے پاس بہت ایکسپیرینس ہو جاتا ہے، اسے فیل ہو جائے گا کہ آپ آرٹیفیشلی چیزوں کو مشکل بنا رہے ہیں یا کوئی امپریشن ایسا بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں. تو نیچرلی جو آپ کا فلو آ رہا ہے آپ کو وہی رکھنا چاہیے. کرنٹ افیئرس بہت مشکل لگا تھا، اور ایسے ویسے بہت ٹینشن ہوتی تھی تو وہ مشکل لگا تھا. اسلامیات کو مجھے یہ لگتا ہے کہ بچے جو زیادہ فیل ہوتے ہیں وہ اسلامیات کو ٹائم نہیں دیتے ہیں. مطلب اگر آپ CSS کے 12 سبجیکٹس ہیں، 12 پیپرز ہیں، اگر آپ کسی بھی ایک پیپر کو کم ٹائم دیں گے یا اسے ٹائم نہیں دیں گے تو آپ فیل ہو جائیں گے. تو ہر پیپر کو ٹائم دینا اور اسلامیات کو اس کا ڈیو شیئر دینا، اور پھر پیپر پریزنٹیشن میں جیسے ہمیں پتہ ہے FSc میں بھی ہم کرتے ہیں، میٹرک او لیولس جو بھی آپ نے کیا ہے اس میں آپ اسلامیات کا پیپر دیکھتے ہیں کہ آپ کو ریفرنسز اس میں بہت زیادہ دینے ہوتے ہیں، حدیثوں کے، آیات کے.
تو میرے خیال سے وہ بہت ضروری ہوتا ہے اسلامیات کے پیپر میں. میں نے آپشنز بہت سوچ سمجھ کے رکھے تھے کہ وہ مجھے اوور لیپ کریں, کیونکہ میں نے بتایا کہ میرے پاس ٹائم بہت کم تھا, تو مجھے ایسے سبجیکٹس رکھنے تھے جو مجھے باقیوں میں بھی ہیلپ آؤٹ کریں, کچھ اپنے انٹرسٹ کو بھی دیکھا, کچھ سلیبس کو بھی دیکھا کہ جن کا شارٹ ہو, تو اس طریقے سے میں نے اپنے آپشنز رکھے تھے. انٹرنیشنل ریلیشنز, سوشیالوجی, جینڈر اسٹڈیز, ہسٹری آف USA اور کرمنالوجی. انٹرنیشنل ریلیشنس میں بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ کے نمبرز بہت کم آتے ہیں, اور میں نے انیشلی پولیٹیکل سائنس رکھا تھا کیونکہ اس میں اسکورنگ ٹرینڈ جو ہے وہ ذرا اچھا ہے, لیکن تھوڑے عرصے پڑھنے کے بعد مجھے اس میں انٹرسٹ ہی نہیں ڈیولپ ہوا, تو میں نے پھر انٹرنیشنل ریلیشنز رکھ دیا کیونکہ وہ انالیسس بیسڈ سبجیکٹ ہے اور بہت مزے کا سبجیکٹ ہے. تو اس میں اسکورنگ ٹرینڈ کم تھا, مجھے یہ بات پتہ تھی, لیکن تھوڑا سا آپ نے اپنے انٹرسٹ لیول کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کیونکہ آپ نے اس سبجیکٹ کے ساتھ کافی ٹائم گزارنا ہے, تو اگر آپ کا بالکل بھی انٹرسٹ نہ ہو تو پھر وہ سبجیکٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. سب سے پہلے تو اپنا انٹرسٹ دیکھیں, کیونکہ اگر آپ ایک سبجیکٹ کے ساتھ 12 گھنٹے دن کے گزاریں گے اور صرف ایک دن کے بھی نہیں, کم سے کم 1 مہینہ تو آپ دے رہے ہوں گے, تو آپ کا انٹرسٹ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایسا سبجیکٹ جو آپ کو ڈرائی لگ رہا ہے, جو آپ پڑھ ہی نہیں سک رہے, اس پہ آپ اتنا ٹائم نہیں لگا سکتے. تو اپنا انٹرسٹ دیکھیں, اس کے بعد دیکھیں جو آپ کو ہیلپ کرے, اوور لیپ کرے. جیسے انٹرنیشنل ریلیشنز ہے وہ آپ کو کرنٹ افیئرز میں بھی ہیلپ کرے گا, ہسٹری آف USA میں بھی کرے گا. تو یہ چیزیں دیکھ کے اور پھر ایک ڈیسیژن لیں, کیونکہ آپشنز بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں آپ کے اسکورنگ میں, انٹرویو میں, ہر چیز میں. انٹرنیشنل ریلیشنز پیپر اے میں سرپرائزنگلی میرے بہت اچھے مارکس ہیں, 76 ہیں میرے, اور میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی, لیکن اس میں بہت اچھا. انٹرسٹ, کیونکہ وہ سبجیکٹ بہت اچھا لگ رہا تھا, تو اس میں محنت بھی زیادہ کی, اس کو ٹائم بھی زیادہ دے دیتی تھی. جب باقی سبجیکٹ سے بور ہو جاتی تھی تو وہی کھول لیتی تھی, اور ٹیچر بھی بہت اچھے تھے جو نوا اکیڈمی میں پڑھا رہے تھے, تو ان سب چیزوں کی وجہ سے یہ اسکورنگ اچھی ہو. نیوز پیپر پڑھنے میں بہت مشکل آئی تھی مجھے. شروع میں جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا تو میرے 6 گھنٹے لگ جاتے تھے دن کے, اور میں کچھ اور نہیں پڑھ سک رہی تھی. میں نیوز پیپر پڑھ کے اتنا بور ہو جاتی تھی کہ میں کچھ اور کھولتی ہی نہیں تھی. لیکن اس کے لیے صرف میں آپ کو یہ کہوں گی کہ پڑھتے رہیں, مطلب ریسسٹ کریں, اور جو آپ کا وہ بوریت ہو رہی ہے اس کو ریسسٹ کریں اور پڑھتے رہیں. گریجولی آپ کو انٹرسٹ بھی آ جائے گا, آپ کو پتہ لگنے لگ جائے گا کہ میں نے یہ چیز پڑھنی ہے, اس چیز کو ان ڈیپتھ پڑھنا ہے, اس چیز کی صرف ہیڈ لائن دیکھنی ہے یہ. لیکن یہ ٹائم کے ساتھ ڈیولپ ہوگا. شروع میں آپ کو مشکل آئے گی, لیکن آپ اس کو کرتے رہیں. بہت دفعہ ایسا لگتا ہے کہ بس اب کل سے یہ بکس ہٹا دینی ہے, یہ نہیں کرنا ہے, کچھ اور کرنا ہے. لیکن ایسا تو ہوتا رہتا ہے, ہر چیز میں ہوتا ہے, ہر چیز میں آپ کو مشکل آتی ہے. لیکن CSS میں کمٹمنٹ جو ہے نا, یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. جب آپ ایک چیز پہ اتنا ٹائم اسپینڈ کرتے ہو تو آپ کو لگنے لگ جاتا ہے کہ یہ تو کہیں بھی نہیں جا رہی ہے, کیونکہ آپ کے ساتھ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہیں سے کہیں جا رہے ہوتے ہیں. اتنی کروشل ایج یہ ہوتی ہے گریجویشن کے بعد. کوئی آپ کی ڈریم یونیورسٹی سے ماسٹرز کر رہا ہے, کسی کی جاب لگ رہی ہے, کوئی سیٹل ہو رہا ہے لائف میں, اور آپ ایک چیز کے ساتھ اسٹک ہوتے ہو جو اتنی انسرٹن ہوتی ہے. لیکن میں بس یہی کہوں گی کہ ہینگ ان دیئر, اٹ از آل ورتھ. رزلٹ آیا تو بہت اچھا لگا. پہلے رزلٹ کی ٹینشن میں نیند نہیں آ رہی تھی, پھر 2 دن رزلٹ کے بعد بھی نیند نہیں آئی, تو بہت اچھا لگا. ریٹن کے وقت تو بالکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی, کیونکہ وہ تو بالکل فرسٹ اسٹیج ہوتی ہے. انٹرویو میں تو پھر آپ کی ایکسپیکٹیشنس تھوڑی بڑھ جاتی ہیں کہ پہلا اسٹیج گزار لیا, مطلب دوسرا بھی ہو سکتا ہے, اور آپ کو کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے. لیکن ریٹن میں تو بالکل بھی میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ کلیئر ہو جائے گا. CSS جو ہے یہ ایک بہت کلیکٹیو ایفرٹ ہوتی ہے. آپ اکیلے مجھے نہیں لگتا کر سکتے ہیں. اگر آپ کر رہے ہیں تو یو آر ڈوئنگ این امیزنگ جاب, کیونکہ آپ کے فرینڈس, آپ کی فیملی, آپ کے ٹیچرز, یہ سب مل کے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, تو آپ اتنی مشکل اور اتنی لمبی جرنی سے گزرتے ہیں. اکیلے نہیں ہو سکتا یہ. تو آبویسلی فیملی کا تو بہت سپورٹ رہا, میری بیسٹ فرینڈ کا بہت سپورٹ رہا, ان سب کے سپورٹ سے یہ ہوا ہے. نوا میں ٹائم بہت اچھا گزرا. میں نے بالکل جو لاسٹ بیچ تھا نوا کا, جس میں سارے بچے 2020 کے لیے تیاری کر رہے تھے, اس میں انرول ہوئی. میرے پاس ٹائم بہت کم تھا, اور ٹورڈز دی اینڈ آف دا سیشن دسمبر یا جنوری میں کلاسز ہوئی تھیں, کنزیکٹیو کلاسز تھیں, بہت لمبی کلاسز ہوتی تھیں, صبح سے رات تک ہوتی تھیں. اس سے پہلے مجھے لگتا تھا کہ آئی ایم ڈوئنگ فائن, لیکن وہ جو کلاسز تھیں انہوں نے بالکل میرا پرسپیکٹیو چینج کر دیا. اور اگر میں کوئی ایک ٹرننگ پوائنٹ کو پن پوائنٹ کروں اپنی اس پوری جرنی میں, تو وہ کلاسز ہوں گی جنہوں نے مجھے بالکل ایک ڈائریکشن دی. پیپر اٹیمپٹ کرنا, پیپر امپریشن, یہ ساری چیزیں میں نے سیکھیں. وہ سبجیکٹ اسپیسیفک کلاسز تھیں, لیکن مجھے ان کلاسز نے ہر چیز میں ہیلپ کی. فیملی ہے.